بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی ادا اور اسلام نے بیٹھنے کے سلسلے میں ہم کو جو آداب سکھلائے ہیں اس بارے میں گزشتہ مجلس سے آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں عرض کر رہا ہوں۔ گزشتہ آپ نے سنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں خاص کر کے بیٹھنے کی ادا گوٹھ مار کر بیٹھنے کی ہوتی تھی، جس میں دونوں گھٹنوں کو کھڑا کر کے اس طرح سے ہاتھ لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ جیسا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے سنایا، وہ فرماتے ہیں میں جب بھی داخل ہوا مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے بیٹھا ہوا دیکھا۔ اور حضرت ابن عمر بھی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مطاف میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے گوٹھ مار کر۔ تو یہ بھی ایک ادا ہے، اور ہمارے صوفیہ کے یہاں بطور خاص اس قسم کی بیٹھک کو اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ نیند سے بہت دور ادا ہے بیٹھنے کی، چونکہ دوسری بیٹھکوں کے اندر انسان سہارا لیتا ہے تو نیند آنے کے بڑے امکانات ہیں۔ آپ کو زیادہ دیر تک بیدار رہنا ہے تو اس طرح کی بیٹھک سب سے بہتر سمجھی گئی ہے۔ بہت سے لوگ، جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں بتایا، ہاتھ سے گوٹھ نہیں مارتے بلکہ ایک رومال وغیرہ جو ہے یہاں باندھ دیتے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے احتباء ہی کہا جاتا ہے، گوٹھ مار کر بیٹھنا ہی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی نیند سے بہت دور بیٹھک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی ایک ادا چار زانو بھی تھی، جس کو ہم پلانٹھی مار کر بیٹھنا کہتے ہیں۔ کبھی آپ ایسا بھی بیٹھتے تھے، اسلام میں یہ چیز منع نہیں ہے۔ چنانچہ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر بیٹھک کے سلسلے کی جتنی روایتیں ہیں لگ بھگ اسی صحابی سے مروی ہیں۔ اور بھی صحابہ نے ذکر کیا، مگر انہوں نے بیٹھک کے سلسلے میں آپ کے بیٹھنے کی ادا کو بہت غور سے دیکھا، جیسا کہ آئندہ آپ روایتوں میں سنیں گے، بار بار ان کی روایتیں آ رہی ہیں۔ تو حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی ہی جگہ چار زانو بیٹھے رہتے، جس جگہ آپ نے نماز پڑھی اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آلٹی پالٹی لگا کر چار زانو بیٹھتے تھے، جب تک کہ سورج خوب روشن نہ ہو جاتا وہاں تک اسی جگہ بیٹھے رہتے۔ تو اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی آدمی چار زانو بیٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، خاص کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میں بیٹھتے تھے سنت کی انجام دہی یا آپ کی ادا کو پسند کرنے کی نیت سے اگر اس وقت کوئی آدمی اتنے دیر کے لیے بیٹھے انشاءاللہ اس کو سنت کی روشنی ہی میسر ہوگی۔ اور جابر ابن سمورہ آپ کا معمول ذکر کرتے ہیں کہ ایک دن نہیں، آپ کو ہم نے دیکھا آپ کا معمول تھا کہ آپ فجر کی نماز سے فارغ ہو کر اسی جگہ بیٹھے رہتے۔ آپ کو بھی معلوم ہے ہمارے یہاں دوسری حدیثوں میں بھی یہ تعلیمات دی جاتی ہے کہ آدمی فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے جب تک اشراق کا وقت نہ ہو جائے۔ تو اس کی ایک مستقل فضیلت ہے، اور لوگوں نے حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں سے کچھ وقت اس کے لیے مستقل فارغ فرمایا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ دیر تک بیٹھ نہیں سکتے تو کم سے کم چل پھر کر ہی لیکن اسی جگہ رہیے، مثلا مسجد میں ہے تو مسجد ہی کے اندر، اور اشراق پڑھنے کے بعد پھر جائیے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے، کوئی اور مشغولیت نہیں ہے، یہ بہترین چیز سمجھی گئی ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار زانو بیٹھتے تھے، اور آپ کا روزانہ کا معمول تھا جب تک سورج پوری طرح کھل کر طلوع نہ ہو جاتا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ٹیک لگا کر بیٹھنا چاہے تکیے وغیرہ کے اوپر تو یہ ادا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عام حالات کے اندر کوئی آدمی ٹیک لگا کر بیٹھے گنجائش ہے اس کی، چنانچہ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ تکیے کے اوپر بائیں جانب اس طرح سے جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بات تو میں آپ کو یہاں یہ کہوں گا کہ صحابہ کی باریک بینی کتنی تھی، آپ نے کتنے اہتمام سے دیکھا ہوگا، تب جا کر کوئی کسی کی ادا کو اپنی الفاظ میں لا سکتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کی معمولی سے معمولی ادا پر انسان کی نظر رہتی ہے۔
1400 سال ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھتے تھے، آپ کی ساری ادائیں اور انداز ماشاءاللہ آج تک محفوظ ہے۔ دنیا کی کوئی دوسری شخصیت نہیں جس کی زندگی کے اتنے گوشے ہم تک اتنی وضاحت کے ساتھ اور اتنی باریکی کے ساتھ پہنچے ہوں۔ اللہ کو جس کی ادا آئیڈیل بنانی تھی، جس کے انداز کو لوگوں کے لیے نمونہ عمل بنانا تھا، آخر اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کرنے کا انتظام نہ کرتا تو اور کیا ہوتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو امتیوں کے لیے پسند فرماتے ہیں، اس کی دلیل ہے ہمارے محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اپنی کتابوں میں بڑے اہتمام کے ساتھ ان روایتوں کو پیش کیا تاکہ رہتی دنیا تک قیامت سے تک آنے والا ایک ایک انسان آپ کی بیٹھنے اٹھنے کی ادا کو اگر سیکھنا چاہے، دیکھنا چاہے، برتنا چاہے، بڑی آسانی سے وہ برت سکتا ہے۔ تو ٹیک لگا کر بیٹھنا عام حالات کے اندر وہ کوئی منع نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور پیچھے تکیہ رکھا ہوا تھا اور بائیں جانب کو آپ اس طرح سے جو ہے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ تو یہ بھی آرام کے لیے، راحت کے لیے اس طرح سے انسان بیٹھ سکتا ہے۔ مگر ایک بات یہاں رک کر یہ بتا دی جائے کہ کھانے پینے کے موقع سے آپ کی یہ بیٹھک کبھی نہیں رہتی تھی۔ کھانا جس وقت ہوتا تھا اس وقت یہ شاہانہ جو بیٹھک ہے، لوگ جو دنیا کے اندر لگژری لائف جینے کے عادی ہیں وہ جس طرح سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے آپ نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ کے جو خدام صحابہ تھے ان سے یہ روایات مروی ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے کبھی آپ کو ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا اس طرح کی بیٹھکیں جیسے چار زانو، اگر کوئی آدمی جو ہے تکلیف میں ہے، طبیعت زیادہ ہے، نہیں بیٹھ سکتا تو اس کے لیے ایک الگ بات ہے، مگر اس طرح کی بیٹھک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی تھی۔ آپ کھانے کیسے بیٹھتے تھے وہ بھی باقاعدہ روایتوں میں آتا ہے، یا تو آپ اکڑو بیٹھ جاتے تھے یا تو ایک پاؤں بچھا کر ایک پاؤں کھڑا کر کے اس طرح سے بیٹھتے تھے۔ بہرحال ٹیک لگا کر بیٹھنا یا اس طرح کی جس کو عربی میں مترفع حالت کہا جاتا ہے، ایسی بیٹھک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے موقع سے نہیں کرتے تھے۔ لوگوں کو تعجب بھی بہت ہوتا تھا کہ اتنا بڑا نبی اور اس قدر سادگی کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ غالباً قربانی کی عید کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک بڑا تغارہ رہتا تھا۔ جب قربانی کی عید ہوتی، عید الاضحیٰ ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے باقاعدہ گوشت کا ایک خاص سالن پکایا جاتا اور آس پاس کے سارے لوگ اردا گرد بیٹھ جاتے اور اس میں سے کھانا تناول کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایک صحابی ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں عید کے موقع سے اسی طرح ایک تغارے کے اندر، بڑے برتن کے اندر اس طرح گوشت جو ہے رکھا گیا اور سب کو بلایا گیا، سب لوگ آ کر بیٹھے، چونکہ جگہ تنگ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے، غالباً آپ اکڑو بیٹھ گئے یا پاؤں جو ہے یہ گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ اب بہت سیدھی سادی ادا، اتنا بڑا سید الرسل اور اس بیٹھک پر بیٹھے، ایک بدو سے نہیں رہا گیا، گاؤں کا رہنے والا بھی شریک تھا ایک، اس نے کہہ دیا رسول اللہ آپ ایسے بیٹھتے ہیں اتنے بڑے مقام پر رہ کر؟ چونکہ بادشاہوں کی بیٹھکیں بہت الگ قسم کی ہوا کرتی ہے اور جو ہے اس میں سے تکبر اور نخوت ٹپکتی ہے۔ ایک نبی اتنے بڑے مقام کے اوپر رہ کر ایسا بیٹھتا ہے، بدو کو بہت تعجب ہوا۔ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پوچھا بھی کہ حضرت آپ ایسے بیٹھتے ہیں، تو اس وقت آپ نے جملے ارشاد فرمائے، آپ نے فرمایا آکل کما یاکل العبد واجلس کما یجلس العبد۔ ارے ایک غلام جیسے بیٹھتا ہے میں تو اتنی سادہ بیٹھک بیٹھتا ہوں، اور ایک غلام جیسے کھاتا ہے اتنی سادگی کے ساتھ میں کھایا کرتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ تنہائی میں بیٹھتے ہیں یا اپنے گھر میں رہتے ہیں تو اپنے رب کا اتنا استحضار ہمارے دماغ میں نہیں رہتا جتنا مسجد میں رہتے ہیں تو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا استحضار رہتا ہے۔ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے، ان لوگوں کی نگاہوں سے کبھی بھی اللہ ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ تر و تازہ رہتا ہے۔ تو آدمی کھانے کے موقع سے بھی یہ تصور کرے میرا آقا مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور میں اگر اس طرح کی بیٹھک بیٹھوں کہ جس طرح لوگ دنیا کے پسند کرنے والے بیٹھا کرتے ہیں تو میرے آقا کو کی بے ادبی ہے، اس کی گستاخی ہے۔ ارے کسی غلام کا آقا اس کے پاس بیٹھا ہوا ہو تو غلام ہرگز اس قسم کی بیٹھک نہیں بیٹھے گا جو ایک بے ادبی اور گستاخی سی سمجھی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کا اتنا استحضار رکھتے تھے، فرمایا میں تو ایک غلام ہوں، غلام جیسے کھاتا ہے اس طرح سے میں کھاتا ہوں، غلام جیسے بیٹھتا ہے اس طرح سے میں بیٹھتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ
ہمارے یہاں ایک ابھی جو نئی جنریشن ہے ان کے اندر ایک بہت بڑا جملہ یہ چل پڑا ہے کہ اسلام ہماری بیٹھک پر بھی قابو پانا چاہتا ہے، کیسے بیٹھیں کیسے نہیں بیٹھیں، ادا اور انداز میں اور ایکٹنگ کے اندر تو ہم آزاد ہیں، فریڈم کے نام سے ایک بہت بڑا فتنہ چلا ہے۔ ارے تمہاری بیٹھک میں بھی تم لوگ جو ہے اللہ رسول کے احکام کے پابند ہو، چنانچہ بہت سی بیٹھکیں منع ہے، ٹیک لگا کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھنا اسلام میں منع ہے۔ دیکھیے آپ کی بیٹھک پر اسلام قابو پا رہا ہے کہ نہیں، فلاں طرح سے نہیں بیٹھ سکتے آپ۔ ہمارے بعض کبار کا ایک جملہ پڑا بڑے لوگوں کا، ابراہیم نخعی وغیرہ ہمارے حنفیہ کی جو چین ہے ان میں بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں، تو ابراہیم نخعی وغیرہ بڑے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ اس طرح کی بیٹھک نہیں بیٹھا کرتے کہیں ہمارا پیٹ بڑا نہ ہو جائے۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ الٹی پالٹی لگا کر یا ٹیبل کے اوپر بیٹھ کر کھانے کی وجہ سے انسان کا پیٹ بڑا ہو جایا کرتا ہے۔ آج کل لوگ زبان سے تو بہت بولتے ہیں کہ پیٹ کا بڑا ہو جانا دسیوں بیماریوں کی جڑ ہے، اور جو ہے کولیسٹرول اور نہ جانے کیا کیا اس سے بہت بڑھ جاتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن وہ تعلیمات جن کی بنیاد کے اوپر انسان کا پیٹ جو ہے سینے سے لگ کر ایک لائن میں رہے، اس طرح کی تعلیمات اسلامی فالو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہاں کسی ڈاکٹر کا ریسرچ آ گیا تو سجدہ کر دیں گے اس پر، وہ جو کہے گا اس کے اوپر جو ہے آمنا وسلمنا کریں گے، لیکن ہمارے بڑوں سے جو ثابت ہے اس پر اتنا ہمارا اہتمام نہیں۔ ملا علی قاری نے جملہ نقل کیا ہے کہ ابراہیم نخعی وغیرہ اس طرح کی بیٹھک کھانے کے موقع سے اس لیے نہیں بیٹھتے تھے کہ ان کا پیٹ کہیں بڑا نہ ہو جائے، خشیۃ ان تکبر بطونہم، پیٹ بڑا ہو جانا انہیں بھی معلوم تھا بیماریوں کی جڑ ہے، وہ اہتمام کرتے تھے اس کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ ایک لائن میں تھا، ایسا نہیں کہ سینہ نیچے اور پیٹ بڑا، ایک لائن میں ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں، بعد والوں نے اس کو جو ہے محفوظ رکھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہماری ہر چیز پر اسلام قابو پانا چاہتا ہے۔ تم مسلمان ہو، تم نے اللہ کی وفاداری کا دم بھرا ہے تو اپنے آپ کو پورا حوالہ کر دو۔ تمہارے ٹوائلٹ اور بیت الخلاء میں بھی اسلام تم کو حکم دے گا، مسجد آنے جانے میں بھی حکم دے گا، مارکیٹ و بازار میں بھی حکم دے گا، بیٹھنے کی ادائیں بھی سکھلائے گا، کھڑے ہونے اور چلنے کے ڈھنگ بھی سکھائے گا، سب میں پھر تم پابند۔ ارے بعض بیٹھکیں ایسی ہیں جس پر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ پلائی۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے مسجد کے اندر سے گزرے، میں بیٹھا ہوا تھا ایک خاص قسم کی بیٹھک، روایتوں میں انہوں نے اپنے وہ بیٹھنے کی ادا بھی ذکر کی۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے انگوٹھے کی جو جڑ ہے اس کو بائیں ہاتھ کی جڑ کو میں نے اپنی پشت کے اوپر جو ہے لگا کر ٹیک لگا کر اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا، تو شاید وہ اس طرح کی بیٹھک ہوگی کہ جس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ وہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوں ہی میرے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا۔ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح بیٹھتے ہو جیسے وہ قوم بیٹھتی ہے جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یعنی یہود، مغضوب علیہم یہود ہیں، یہودیوں کی یہ خاص ایکٹنگ والی بیٹھک ہے، اس طرح سے وہ بیٹھا کرتے ہیں۔ اگر بیٹھنا اسلام کا حصہ نہ ہوتا تو کیوں آپ ایک صحابی کو ڈانٹ رہے ہیں؟ اگر ہمارے یہاں آج کی جنریشن اور اسٹوڈنٹ وغیرہ کو یا جو انگریزی تعلیم کے سے مارے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ بیٹھک پر ڈانٹو تو وہ تعجب کریں گے کہ یہ بھی کوئی اسلامی چیز ہے بیٹھنے کی ادائیں؟ ارے جی اسلامی چیز ہے، اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، یہود نصارہ کی یہ بیٹھک ہے۔ بہرحال اس طرح جو ہمارے یہاں نہیں بعض لوگ ایکٹنگ کر کے بیٹھتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ یہ یہودیوں کی بیٹھک ہے۔ میں نے اپنے ایک استاد سے سنا، کسی جگہ کتاب میں تو اب تک نہیں پڑھا، لیکن وہ فرما رہے تھے کہ شیطان جس وقت اللہ کے یہاں سے راندے دربار کیا گیا، بھگایا گیا، تو اس وقت وہ جس حیت پر اترا وہ ایسی حیت تھی، دونوں ہاتھ جو ہے اس طرح سے اپنی کوکھ کے اوپر رکھ کر وہ نیچے اترا تھا۔ اسی لیے نماز کی حالت میں یہ چیز ہمارے فقہا لکھتے ہیں بطور خاص، اس طرح اگر کوئی آدمی تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا رہے تو یہ مکروہ ہے، نماز میں کراہت پیدا کرنے والی چیز ہے، اور یہ حالت باہر بھی پسند نہیں کی گئی ہے۔ اگر واقعی شیطان اس حالت پر اتارا گیا تھا تو اس کی ساری ادائیں ایسے ہی مذمت والی جیسے رسول کی ساری ادائیں محبت والی، تو ہم کو شیطان کی وہ مذمت والی کیفیت نہیں
اختیار کرنا چاہیے۔ آج کل ایکٹنگ کا دور ہے، باقاعدہ کس جگہ سیلفی لینے کے لیے، فوٹو کھنچوانے کے لیے، کون سے مقام پر کیسا کھڑا رہنا ہے، بیٹھنا ہے، مغربیت اور ویسٹرن کلچر کا ایک مستقل فن و ہنر بن چکا ہے۔ ہمارے بہت سے مسلمان بھی اس کے مارے ہوئے ہیں اور ان اداؤں کے اندر جو ہے فدا ہو رہے ہیں۔ رسول کی ادا پر فدا ہونا یہ مسلمان کا حصہ ہے اور اس کے عشق کا ایک مظہر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان بیٹھکوں کو دل سے پسند کریں جن پر آپ بیٹھتے تھے، اور ان بیٹھکوں کو ہم لوگ ناپسند کریں جن سے آپ نے یا تو روکا ہے یا آپ کبھی اس طرح بیٹھتے نہیں تھے۔ انشاءاللہ ہمارے عشق کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور شعبوں میں ہماری زندگیوں میں زندہ ہوگی، اور ویسٹرن کلچر کی جو اہمیت اور اس کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر گھر کر گئی ہے، انشاءاللہ وہ کافور ہو جاوے گی، اور رسول سے ہماری محبت بہت دور ہو گئی ہے، یہ رسول کی محبت ہمارے دلوں کے اندر بھرے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ان بیٹھکوں کو بڑے اہتمام سے جو ہمارے محدثین نے ہم تک پہنچایا ہے، ایک ایک کر کے تھوڑی محنت پڑے گی، تربیت کرنی پڑے گی۔ آپ ایسے کھڑے بیٹھے ہوں گے، فوراً یاد آنے پر بدل دیجئے کہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں تھی، کچھ مدت بعد انشاءاللہ آپ کی طبیعت بن جائے گی، پھر تو ہر سنت پر عمل کرنا آسان اور خلاف سنت چیز سے بھاگنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ عطا فرماوے اور رسول کے طور طریق سے ہمیں محبت عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔